मान शाबान के आमान अफरोज़ वाक़यात तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून उर्दू मुकदमा मान शाबान रमज़ान से पहले आने वाला एक बाज़मत और रूहानी महीना है। ये वो महीना है जिसने न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की तैयारी का मौका दिया बल्कि तारीख़ इस्लाम ने इसके कई आमान अफरोज़ और रूपरवर लम्हात भी मंसूब आओ। शाबान की फजीलत और इसमें पेश आने वाले वाक़यात हमें ईमान, सब्र, उम्मीद और अमल साले की राह दिखाते हैं। इस मज़मून में हम शाबान के चंद अहम वाक़यात, अहले बित से मंसूब अयाम, कुरानी व हज हवाले और उन वाक़यात से हमें मिलने वाले रूहानी दर्स को तफसील से बयान करेंगे। शाबान मान तैयारी व अबूदियत। शाबान को अक्सर रमज़ान की पेशबंदी कहा जाता है। नबी करीम का मामूल था कि वो शाबान में इबादत और रोज़ा में इजाफा फरमाते। बाज़ रवायात में आता है कि अब रमज़ान से पहले शाबान में ज़्यादा रोज़े रखते थे। ये इबादती तैयारी इंसान के दिल को नर्म करती, नफस को तरबियत देती और बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है। इसलिए रूहानी रवायात में शाबान को फुर्सत का महीना, मग़फ़िरत और तौबा का महीना और अहले बित के आमन, विलादत और ज़िक्र का महीना करार दिया जाता है। शब बरात और उसकी रूहानी अहमियत। बहुत सी मुस्लिम जमातों में 15वें शब शाबान को शब बरात कहा जाता है। रात मग़फ़िरत, शब बख्शिश, अशब हिदायत के अलक़ाब से याद किया जाता है। इस शब की फजीलत और यहाँ होने वाली रहमत की तशबीहात मुतअद्दिद फ़रामीन और अक़वाल में मौजूद हैं। अगरचे तफसील में इख्तिलाफ़ मुहद्दिसीन पाया जाता है, मगर उम्मत मुस्लिमा में ये रात तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद व नमाज और अपने ताल्लुक़ इलाही को ताज़ा करने का मूजिब समझी जाती है। लोग आम तौर पर इस रात ख़ास इबादत, तिलावत कुरान और नियाज व दुआ में मशगूल रहते हैं। ये सब अमल इंसान के ईमान को ताज़ा कर देते हैं और दिल में अमदन रहमत जगाते। अवाहिल बत से मंसूब विलादत और आम नूरानी मान। शाबान में अहले बत की मुतअद्दिद मुक़द्दस विलादत मंसूब हैं, जिन्हें मोमिनीन बसूरत तकारीब आ मजालिस ज़िक्र में मनाते हैं। ये अयाम हमें सब्र, शुजाअत, तक़ू और खुदा के नज़दीक रहने के सुनहरे उसूल सिखाते। आओ चंद मशहूर मंसूब अयाम का ज़िक्र यहाँ ज़रूरी है। ये तारीख़ें बाज़ मसालिक में मुख्तलिफ हो सकती हैं। यहाँ अमूमी तौर पर मनकूला रवायत के मुताबिक पेश किया जा रहा है। एक, विलादत हज़रत ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा। कई रिवायतों में उनकी विलादत शाबान के अवाइल में मंसूब की जाती है। हज़रत ज़ैनब की ज़िंदगी सब्र, इस्तिक़ामत और हक़ की आवाज़ बनकर रहनुमाई का रोशन नमूना है। करबला के बाद इब्ने जो सब्र, हौसला और खिताबत दिखाई, वो अहले ईमान के लिए मशल रहा है। शाबान में उनकी याद हमें ज़ुल्म और सितम के ख़िलाफ़ हक़ और सदाक़त के दिफ़ा की तरग़ीब देती है। दो, विलादत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम। बाज़ रवायात में इमाम हिस्से की विलादत शाबान की चंद तारीख़ों से मंसूब है। इमाम हिस्से की कुर्बानी और उनका रास्ता अदल और काम हक़ की लाजवाल मिसाल है। उनकी विलादत का तज़किरा हमें इंसाफ, कुर्बानी और खुदा के लिए जान और माल की बेनियाज़ी का दर्स देता है। तीन, विलादत इमाम ज़ैन अलाब्दीन अलैहि अस्सलाम, जिन्हें सैयद अल साजदीन कहा जाता है। उनकी इबादात और ज़िक्र इलाही में गर्क रहने वाला अंदाज़ हमें रूहानी ज़िंदगी की बुलंदी सिखाता है। शाबान में उनके आमन विलादत की याद हमें याद दिलाती है कि बंदगी सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि दिल का अल्लाह से मरबूत रहना है। चार, विलादत इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम। इमाम मेहदी की विलादत भी बाज़ रवायात के मुताबिक 15वें शाबान को मंसूब है। उनकी विलादत और ग़ीबत का वाक़या मोमिनीन के लिए अमदन नजात और अदल की बशारत है। ये वाक़या ईमान में सब्र और इंतज़ार का बड़ा सबक देता है कि ज़हूरन अदल के लिए सब्र और इस्तिक़ामत ज़रूरी है। नोट, मान शाबान के मंसूब अयाम नाम और मकाम के एतबार से मुख्तलिफ समाजी और मजहबी रिवायतों में फ़र्क रखते हैं। यहाँ मकसद उन अयाम के रूहानी पैगाम को उजागर करना है, न कि तारीख़ी तफसीलात में इख्तिलाफ़ात का हल पेश करना। शाबान में पेश आने वाले दीगर आमान अफरोज़ वाक़यात। तारीख़ इस्लाम में शाबान पर मुतअद्दिद वाक़यात मंसूब हैं, जिनमें बाज़ वाक़यात ने उम्मत की रूहानी हैसियत को मज़बूत काचिंद अहम वाक़यात का तज़किरा दर्ज झैल है। नबी के शाबान में ख़ास इबादती मामूलात। मुतअद्दिद सुरूत नबवी की कुतुब में आता है कि नबी करीम शाबान में रोज़े रखते और इबादत में इजाफ़ा फरमातिया। अमल उम्मत के लिए एक अमली नमूना है कि रमज़ान से पहले नफस की तरबियत ज़रूरी है ताकि रमज़ान के रूहानी फ़वाइद से भरपूर मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। अहले बित की तारीख़ में होने वाले वाक़यात।
शाबान में बाज़ अदवार में अहले बत की शादी विलादत अज़हूर जैसे वाक़यात मनकूल हैं जो मोमिनीन के लिए खुशी और ज़िक्र इलाही का सबब बनिया वाक़यात ईमान और मुहिब्बत रसूल के जज्बात को ताज़ा करते हैं। मजमान दुआ और इस्तिग़फ़ार की यादें, रवायात और अवामी तकारीब में शाबान के दौरान की जाने वाली इज्तिमाअत दुआ ने लोगों को इज्तिमाई तौर पर तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ राग़िब किया। इस तरह मुआशरती सतह पर भी इस्लाह का अमल मुमकिन हुआ। शाबान के वाक़यात से मिलने वाले रूहानी असबाक ये वाक़यात महज तारीख़ी याददाश्तें नहीं बल्कि हर वाक़या एक इख़लाक़ी और रूहानी सबक लिए हुए है। चंद बुनियादी दुरूस दर्ज झैल है। 1. तैयारी बराए अमल। शाबान हमें सिखाता है कि अज़्मन अमल के बग़ैर रमज़ान कोई भी रूहानी मकाम हासिल नहीं होता। का शाबान में इबादत और रोज़े का मामूल हमें अमली तैयारी का दर्स देता है। तैयारी के बग़ैर कामयाबी मुमकिन नहीं। 2. सब्र और इस्तिक़ामत। अहले बत के वाक़यात में सब्र की अज़मत वाज़ेह है। करबला और उसके बाद के हालात ने दिखाया कि ईमान में इस्तिक़ामत किस कदर अहम है। शाबान हमें बताता है कि ईमान का इम्तिहान वक्ती तकलीफ़ों में सब्र से पास होता है। 3. उम्मीद और तौबा। शब बरात जैसी रातें याद दिलाती हैं कि अल्लाह की रहमत वसी है और तौबा की गुंजाइश हर लम्हा मौजूद है। मोमिन को चाहिए कि वो अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांगे और नेक अमल की तरफ लूटे। 4. इज्तिमाई इबादत व इत्तिहाद। शाबान में मनाई जाने वाली मजालिस ज़िक्र और दुआएं मुआशरती यकजहती को बढ़ाती। आवाजतमा अमल से एक दूसरे का ईमान मजबूत होता है और मुआशरा बेहतर बनता है। शाबान में अंजाम दिए जाने वाले अमाल अमली रहनुमाई ईमान को ताज़ा रखने के लिए अमल साले लाजिम है। शाबान में चंद मखसूस अमाल जो मोमिनीन पर मुफीद समझे जाते हैं। नफल रोज़े। शाबान के रोज़े रूहानी तरबियत के लिए मुफीद अगरचे रोज़े के मुतालिक अहादीस में इख्तिलाफ पाया जाता है मगर मुस्तनद रवायत ये बताती है कि नबी शाबान में रोज़े रखते थे। तिलावत कुरान की तिलावत दिल को जवान रखती है और रमज़ान के लिए बेहतरीन तैयारी ही ज़िक्र दुरूद और इस्तिग़फ़ार। रोज़मर्रा के अस्कार दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार मोमिन के दिल को नर्म करते हैं और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करते हैं। सदका और खैरात। शाबान में सदका देने से न सिर्फ दूसरों की मदद होती है बल्कि दिल भी पाक होता है। अहले बत के हाथन तैयबा में सखाना रवैया नुमाया था, इसी को अपनाना चाहिए। महफिल ज़िक्र व मजालिस अक़ीदत। अहले बत की विलादत व हाथन तैयबा पर महाफिल मुनक़िद करना, उनकी सीरत से सबक लेना और अपनी ज़िंदगी में उनके अक़वाल व अमाल को नाफिज करने की कोशिश करना ईमान को जला देता है। शाबान की शबों में दुआ के मखसूस अंदाशम बरात और शाबान की दीगर रातें दुआ के मखसूस अंदाशम बरात और शाबान की दीगर रातें दुआ और खुशू के लिए बेहतरीन मौक़े हैं। चंद मशवरे। दिल से सच्चे दलाइल के साथ दुआ करें। चंद बार अल्फाज दोहराना काफ़ी नहीं, खुलूस नियत ज़रूरी है। अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और मुस्तक़ला तौबा करें। दुआओं और रसूल अकरम की मारूज़ी दुआओं को पढ़ें। दूसरों के लिए भी दुआ करें। इमामत और उख़्वत का जज्बा ईमान को मजबूत बनाता है। शाबान उम्मत मुस्लिमा के लिए इबरत का महीना। तारीख़ के औराक़ में शाबान के वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि ईमान का मेयार सिर्फ ज़ुबान तक महदूद नहीं बल्कि अमल सब कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म की राह में साबित कदमी है। अहले बत की ज़िंदगी खुसूसन शाबान में मंसूब अयाम हमें एक ऐसी राह दिखाती है जहाँ इज़्ज़त और शराफत, तक़ू और मुआशरती फ़लाह के लिए जिदोजहद शामिल है। ये महीना उम्मत को दावत अमल देता है कि वो अपने दिलों को साफ़ करे, अपने अमाल को दुरुस्त करे और एक दूसरे के लिए रहमत और मदद का ज़रिया बने। खुलासा और नतीजा मान शाबान खुदा की रहमत, तैयारी और उम्मीद का महीना है। इसमें मंसूब विलादत, शब बरात की रात, नबी के इबादती मामूलात और अहले बत के आमानफरोज़ वाक़यात हमें रूहानी बुलंदी की राह दिखाते हैं। शाबान हमें यह सबक देता है कि ईमान सिर्फ अक़ीदा तक महदूद नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में इसका अमली इजहार ज़रूरी है, चाहे वो सब्र हो, तौबा हो, सदका हो या इबादत। इस महीने की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मोमिन को चाहिए कि वो अपने अमाल में सुधार लाए, दिल को नर्म करे और दूसरों के लिए रहमत व मदद का बाइस बने। आखिरत के लिए इंदिया ये है कि शाबान का हकीकी मकसद दिलों को रमज़ान के लिए तैयार करना, अपने गुनाहों से तौबा करना और अल्लाह के करीब होना है। इस राह में अहले बत की सीरत हमारे लिए मशल हिदायत है। उनकी याद हमें ईमान, हौसला और अमन साले की तरफ राग़िब करती है। अल्लाह हमें शाबान की बरकतों से हिस्सादार करे और हमें अपनी रहमत, हिदायत और मग़फ़िरत का वारिस बनाए। मान शाबान के आमानो इफ़रोज़ वाक़यात, तफ़सीली मज़मून उर्दू।
مقدمہ مان شعبان اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے جو رمضان کریم کی آغوش سے پہلے دلوں کو پاک کرنے، روح کو تازگی بخشنے اور عمل و اصلاح کا آغاز کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم نے زیادہ عبادت و توبہ کا اہتمام فرمایا، اہل بیت اور صالحین کے بعض بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے اور روایات میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس مضمون کا مقصد مان شعبان میں پیش آنے والے امان و فروز واقعات کا ذکر، ان کی روحانی اہمیت اور ہمیں ان سے ملنے والے اخلاقی و آبادی اسباق بیان کرنا ہے۔ شعبان کا عمومی پس منظر اور مقام فضیلت، اسلامی روایت میں شعبان کو ایک تیاری کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ روحانی، نفسیاتی اور عملی طور پر رمضان بافضیلت کی تیاری احادیث و روایات میں مولائے کائنات اور نبی کریم کی شعبان میں کی جانے والی عبادات کا مفصل ذکر ملتا ہے۔ صحابہ اور اولیاء کرام نے اس مہینے کو خصوصی ذکر، نوافل، استغفار اور صدقات کے ذریعے منایا۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دل کی اصلاح اور برائیوں سے توبہ کے مواقع کثرت سے ملتے ہیں، جس سے ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم کے شبانی معمولات اور واقعات، نبی کریم کا شعبان میں عمومی طرزن عمل، امان و فروز واقعات کا ایک بڑا ماخذ ہے۔ مختلف روایات کے مطابق حضور شعبان کے ایام میں عام طور پر زیادہ عبادت کرتے، طلب مغفرت و استغفار میں مشغول رہتے اور امت کے لیے دعا کرتے۔ ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اب رمضان کی تیاری کے طور پر شعبان میں روزے اختیار کرتے تھے تاکہ رمضان کا بوجھ ہلکا محسوس ہو اور عبادات میں آسانی۔ ہوان عبادات اور تقوی کی مشق نے امت کے لیے ایک عملی نمونہ چھوڑا کہ کیسے ایک مومن مان خاص میں خود کو منظم کر کے اللہ کے نزدیک قبول عمل کا شوق پیدا کر سکتا ہے۔ شب برات اور رات مغفرت، توبہ و استغفار کا بڑا موقع، شعبان کی آدھی راتوں میں سے مخصوص شب جنہیں عام طور پر شب برات اللہ البرا کہا جاتا ہے، مسلمانوں میں مغفرت، دعا اور توبہ کا محور رہی ہے۔ اگرچہ مختلف مکاتن فکر میں اس شب کی فضیلت اور مخصوص اعمال کے بارے میں اختلاف موجود ہے، مگر عمومی طور پر مسلمان اس رات کو اپنے گناہوں کی معافی، مرحومین کے لیے دعا اور آئندہ کے لیے اصلاح عمل کی نیت سے گزارتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جب انسان اپنی نیت کا اثرین و جائزہ لے کر دل کی صفائی کرتا ہے اور اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ یہی عمل ایمان میں تازگی اور قوت پیدا کرتا ہے۔ اہل بیت سے منسوب ولادت اور سعادت کے مواقع، مان شعبان میں اہل بیت سے منسوب کئی ولادت اور مناقب واقع ہوئی ہیں جنہیں مومن اپنے ایمان کی تجدید کے مواقع سمجھتے ہیں۔ یہ ولادت محض تاریخی واقعات نہیں بلکہ روحانی پیغام کا سبب بھی ہے، تقوی، قرب الہی، صبر و شکر اور امید کی رہنمائی۔ اہل بیت کی زندگیوں سے جڑے قصص اور درس عمل نے ہر دور میں مومنین کو اخلاق و ایمان کی راہوں پر گامزن کیا ہے۔ لوگوں کی یادداشت میں یہ دن امید، رحمت اور رہبری کا پیغام رکھتے ہیں جو ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ شعبان میں نماز، روزہ اور نوافل ایمان کی عملی تعمیر۔ شعبان میں نبی کریم کے معمولات کی روشنی میں مسلمانوں نے نمازن، تہجد، ذکر، درود و سلام، نفلی روزوں اور صدقات کو خاص حیثیت دی۔ یہ اعمال صرف عبادت نہیں بلکہ ایک انسان کے کردار کو بہتر بنانے، نفس کی تربیت کرنے اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ روزہ جو کہ رمضان میں فرض ہے، شعبان میں نفل کے طور پر رکھا جاتا ہے تاکہ بازو مضبوط ہوں، خود پر ضبط ہو اور اللہ کی راہ میں قربانی کی روح مضبوط ہو۔ یہ عملی تربیت ایمان کو مستحکم کرتی ہے اور رمضان میں قبولیت کے لیے زمین تیار کرتی ہے۔ شعبان میں حجابی اور اخلاقی واقعات، صدقہ و سخاوت کی مثالیں۔ مان شعبان میں کئی ایسے واقعات مشہور ہیں جہاں صحابہ اور اولیاء نے خاص صدقات اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ معاشرتی تاریخ میں ایسے واقعات ہماری توجہ اس جانب کھینچتے ہیں کہ ایمان صرف ذاتی عبادت تک محدود نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق و حاجات کو پورا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی محتاج کی مالی مدد، یتیم کی کفالت، کسی بیمار کی تیمارداری، یہ تمام عمل مان شعبان میں خصوصی ثواب کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور مومن کو اصل ایمان کے مظاہر دکھاتے ہیں۔ شعبان کے واقعات میں استقامت و صبر کی کہانیاں۔ تاریخ اسلام میں شعبان کے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں صبر و استقامت کی نمایاں مثالیں۔ آوان کہانیوں میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھا، رحمت کی امید برقرار رکھی اور ظلم و ناانصافی کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایسی کہانیاں ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہیں، یہ سکھاتی ہیں کہ سچا ایمان مشق
لات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے شہرن شابان اور رمضان کا ربط ایمان کی مسلسل بہاؤ شابان رمضان کی روشنی تک پہنچنے والا ایک پل ہے شابان میں کی گئی تیاری اصلاح نیت اور بڑھائی گئی عبادت رمضان میں نتیجہ خیز ہوتی ہے اس نسبت سے شابان کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان ایک راستہ ہے ایک رات دن کا محبوب عمل مستقل کوشش سے معنی پیدا کرتا ہے شابان میں جو روحانی عادتیں قائم کی جائیں وہ رمضان کے برکات کو دوچند کرتی ہے معاشرتی اور اخلاقی پیغامات ایمان کا سماجی جلوہ شابان کے آمان و افروز واقعات صرف فردی تعلق علاؤ تک محدود نہیں رہتے ان کے سماجی پہلو بھی بہت اہم اوتقو شفقت انصاف سخاوت اور خدمت خلق جیسے اخلاقی اقدار شابان میں عملی طور پر سامنے آتے ہیں ایک معاشرہ جہاں لوگ مان شابان کو اصلاح نفس اور ایک دوسرے کے حقوق کے ادراک کے طور پر مناتے ہیں وہ معاشرہ ایمان کی روشنی میں خود بخود بہتر ہوتا ہے اس کا عملی مظہر غریبوں کا خیال بزرگوں کا احترام اور نوجوانوں کی تربیت میں نظر آتا ہے معروف واقعات اور روحانی عبرت و ہدایت کے لمحات مان شابان کے حوالے سے تارخن اولیاء اور صالحین میں ایسے قصص ملتے ہیں جو ایمان الفابیرتی ہیں یہ قصص عموماً ذاتی توبہ مجزانہ رحمت خالص ارادے اور صادق عمل کے ثمرات دکھاتے ہیں ایسے واقعات ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کا دستن احسان ہر وقت ممن کے ساتھ ہے شرط یہ ہے کہ بندہ سچی نیت خلوص دل اور مستقل عمل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے شابان کے واقعات کا نفسیاتی اور روحانی اثر روحانی منویت کے علاوہ شابان کے واقعات انسان کے نفسیے پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتے توبہ دعا اور نفل عبادات سے دل پر سکون آتا ہے اضطراب کم ہوتا ہے اور زندگی میں رہنمائی کی روشنی بڑھتی ہے جب انسان اپنے اعمال کی تجدید کرتا ہے تو اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوطی محسوس کرتا ہے یہی اثر ایمان کو زندہ اور فعال رکھتا ہے عمل کی دعوت شابان کے واقعات سے حاصل ہونے والے عملی اسباق مان شابان کے آمان و افروز واقعات ہمیں چند بنیادی عملی اسباق دیتے ہیں ایک استمران عمل عبادت کو عادت بنائیں نہ کہ وقتی جوش و جذبے تک محدود رکھ دو خلوص نیت ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل کریں کیونکہ خلوص ہی عمل کو قبولیت بخشتا ہے تین خدمت خلق ایمان کا مظہر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک میں ہے چار توبہ و اصلاح غلطیوں کو فوری تسلیم کریں اور اچھی عادتیں اپنائیں پانچ پڑھائی و تدبر قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں تاکہ عمل کا صحیح فہم حاصل ہو نتیجہ مان شابان کے آمان و افروز واقعات صرف تاریخی مذہبی حوالوں تک محدود نہیں رہتے وہ ہر شخص کے لیے روحانی ایکٹیویشن کا سامان ہے شابان ایک موقع ہے کہ ہم اپنے اندر کی خامیوں کو دور کریں اللہ کے قریب آئیں اور اپنے اعمال کو اس طرح ڈھالیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے حقیقی معنوں میں رحمت بخشش اور تبدیلی کا باعث بنیامان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دل کی پاکی عمل کی صداقت اور سماجی ذمہ داری کے امتزاج سے جنم لیتی ہے اور مان شابان ہمیں ان تمام خوبیاں اپنانے کا بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ شابان کی راتوں اور دنوں میں کی گئی سچو کوششیں استغفار اور عمل صالح آدمی کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بس ضرورت ہے مستقل مزاجی صبر اور خلوص دل کی یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کو ایمان و عمل کی روشنی سے منور کر سکتا ہے واللہ تعالی علم مان شابان کے ایمان افروز واقعات مان شابان اسلامی کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں رحمت توبہ اور امید کی شمع روشن رکھی ہے یہ وہ پل ہے جو رمضان مبارک تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے نفلی عبادات استغفار روزے اور خاندان نبوت سے منسوب یادوں کا مہینہ ذیل میں ہم شابان کے چند ایمان افروز واقعات اور ان کے معنوی پیغامات تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ قاری کو نہ صرف تاریخی واقعات کا علم ہو بلکہ ان میں چھپی نصیحتیں اور عملی رہنمائی بھی ملم قدمہ شابان کیوں خاص ہے مان شابان کا ذکر روایات میں متعدد مرتبہ ملتا ہے اس مہینے میں رسول اکرم کے مخصوص اعمال اہل بیت کے چند شان ولادت اور بعض عظیم اولیاء کرام کے منصوب ایام پڑھتے ہیں مگر شابان کی اصلی شان یہ ہے کہ یہ تیاری کا مہینہ ہے دل کو رمضان کے لیے نرم کرنے گناہوں سے توبہ کرنے اور عبادت علاؤ کی عادت برقرار کرنے کا مہینہ شابان کے چند ایمان افروز واقعات اومن ولادت بیبا زینب ایک شابان جب ہم شابان کی تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو ایک شابان کا دن ایک خاص مقام رکھتا ہے بیبا زینب جو اہل بیت میں علمی و صبر کی بلند مثال ہے
کی ولادت سے منسوب ہب بی زینب ان کی سیرت صبر عدل اور مصیبتوں میں ثابت قدمی کی مثال ہے کربلا کے واقعے میں انہوں نے جو بلند حوصلہ ظاہری اور باطنی استقامت اور انسانی وقار دکھایا وہ ہر مومن کے لیے رہبر ہے ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مصائب میں بھی عزت حق گوئی اور دعاؤں کا سہارا لے کر ران ہدایت اختیار کی جاتی ہیاس ولادت مبارک کا پیغام یہی ہے کہ علم و عمل اور صبر کے ذریعہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکتا ہے 2 اوم ولادت امام حسین 3 شابان کی ایک اور نمایاں شمع اوم ولادت امام حسین ہے ان کی زندگی اور قربانی حق و باطل کے درمیان واضح تمیز کا نشان ہے کربلا کی قربانی نے دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ دین حق کے لیے استقامت اور جان فدا کرنا بھی تقوی کا حصہ بن سکتا ہے ان کی یاد میں منقبت معائزہ اور مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ نئی نسل کو حقیقت ایمان قربانی اور سچائی کا درس ملیان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم و جور کے خلاف کھڑے ہونا اور اصولوں پر قائم رہنا حقیقی ایمان کی دلیل ہے 3 اوم ظہور و ولادت امام مہدی 15 شابان کا 15واں روز بعض مذاہب اسلامی میں امید و انتظار کی علامت بھی ہے کیونکہ اسی دن کو بعض روایات میں امام زمانہ کی ولادت سے منسوب کیا جاتا ہے امام محمد مہدی یہ واقعہ مومنین کے لیے امدن نجات اور عدل الاؤ کی نوید حیانزارن قائم ایک روحانی حالت بھی ہے جس میں انسان اپنے وجود کو بہتر بنائے ظلم و ناانصافی کے خاتمے کے لیے دعا کرے اور خود بھی عدل و انصاف کی راہ اپنائے اس دن کا روحانی پیغام یہ ہے کہ امید کو زندہ رکھو عمل سے اپنی تیاری کرو اور ہر حال میں صبر کا دامن نہ چھوڑو 4 اوم ولادت حضرت علی اکبر 11 شابان کو بعض روایتوں میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت منائی جاتی ہے علی اکبر ان کی شجاعت جوان مردی اور اخلاقی صفات کی کہانیاں عام مومنوں میں جرت و وقار کی شمع روشن کرتی آوان کی سیرت نوجوانوں کے لیے خاص طور پر متاثر کن ہے انہوں نے کم عمر میں بہادری اخلاق اور گھرانے کے بلند معیار کو برقرار رکھا 5 اوم ولادت مولا عباس اوم جامبازی چند تاریخوں میں مولا عباس کا نام شابان کے حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے مولا عباس ان کی وفا برادری اور عقل عملی کی مثال ہر دور میں بیان کی جاتی ہے ان کے واقعات ہمیں احترام عہد و پیمان اور حقوق انسانیت کی پاسداری کا درس دیتے ہیں 6 اوم سالگرہ منصوب آمن اولکن کرام مثلا لال شہباز قلندر شابان میں بعض اولیاء اور صوفی مندوں کے عام ولادت اعیاد میں اجتماعات ہوتے ہیں جن میں ذکر قصیدے اور خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں ایک مقام ذکر ہے لال شہباز قلندر جن کا بیان عشق الہی اور خدمت انسانیت کی علامت رہا ایسے واقعات ایمان افروز ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیاوی خواہشات سے بلند ہو کر اندرونی پاکیزگی اور خلوص نیت کا درس دیتے شابان کی اعمال اور ان کے واقعاتی پس منظر نفلی روزے اور شابان کے روزے رسول اکرم کا ارشاد مبارک ہے کہ اب شابان میں بہت روزے رکھا کرتے تھے یا روزے ہمیں ذاتی تقو خود ضبطی اور رمضان کے روزوں کے لیے مشق دیتے فل روزے کی افادیت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے دل کو اللہ کی طرف موڑنا بری عادات سے بچنا اور شکر گزاری کو بڑھانا استغفار و درود کا زور شابان میں استغفار اور درود شریف کا اہتمام زیادہ کیا جاتا حماس کے واقعات میں بہت سے صحابہ اور اہل علم نے شابان میں توبہ و استغفار کو اپنی زندگی کا اصول بنا الفاح عمل انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے اور الف پنے کردار کو سدھارے شب برات اور اس کے منسوب اعمال شب برات کو کئی لوگ شابان کا اہم روحانی شب سمجھتے ہیں اس شب کی مناسبت سے عبادت نماز اور خیرات کی طرف رغبت ہوتی ہے تاریخ میں یہ واقعات جتاتے ہیں کہ جو لوگ اس رات کو بیدار رہے انہوں نے اپنی غفلتیں پہچانے اور توبہ کی راہ اختیار کی شب برات کا پیغام ہے کہ اللہ کی مغفرت پر ہمیشہ امید رکھیں اور اپنے اعمال کا اصل نو محاسبہ کریں شابان کے واقعات سے حاصل ہونے والے ایمان افروز اسبق 1 صبر و استقامت کربلا اور اہل بیت کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ منظر عالم میں انصاف کے لیے کھڑے رہنا چاہے فرداء کیوں نہ ہو ایمان کا تقاضا ہے 2 آمدن نجات امام مہدی کی منزل امید ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف مسلسل دعا اور عمل جاری رکھو امید ایمان کی زندہ علامت ہے 3 خدمت انسانیت اولیاء اور صوفیہ کی سنت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مذہب صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی غریبوں کی مدد اور معاشرتی بھلائی کا بھی نام ہے 4 خلوص نیت اور توبہ شابان وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور کسی بھی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں
توبہ سے دل ہلکا ہوتا ہے اور روح تازگی محسوس کرتی ہے۔ 5 نقل عمل کا درس۔ اہل بیت اور صحابہ کی سیرت ہمیں عملی مسلمان بننے کی دعوت دیتی ہے۔ علم صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ عمل میں لانے کا نام ہے۔ شعبان کے تاریخی واقعات کا اصل حاضر سے تعلق۔ آج کے دور میں شعبان کے واقعات ہمیں اس لیے بھی ضروری لگتے ہیں کہ یہ ہماری اخلاقی بنیادیں مضبوط رکھتے آؤ۔ جب معاشرے میں خود غرضی اور لالچ عام ہو تو اہل بیت اور اولیاء کے واقعات ہمیں عدل، سخاوت اور تقوی کی طرف بلاتے آؤ۔ نوجوان نسل کو ان کہانیوں Create a سے video یہ for سبق YouTube ملتا ہے using کہ exactly this ایمان کا script. مطلب صرف جذبات Create a نہیں 10 minutes بلکہ video for YouTube about زندگی میں Rabi'a اچھے Thani ke رویے، liye Naat والدین کا Salam ke احترام، mawzu'at. غربت میں ہاتھ Islamic بڑھانا history اور story ظلم کے settings. خلاف کھڑے رہنا Use بھی appropriate ایمان کا media. حصہ ہے۔ Make the شعبان میں background عملی music تجاویز ایمان کو Islamic. کیسے تازہ رکھیں۔ The language should be Urdu. ایک روزانہ Don't اللہ add کا any ذکر اور subtitle. درود پاک کی Use کثرت a male کریں۔ transatlantic 2 voice for the جلدی اٹھ narrator. کر نافلہ Use نماز Syed پڑھیں۔ Badshah. As watermark text. Don't use iStock. Use YouTube audio library استغفار only. کو معمول Settings. بنائیں، Use ہر روز appropriate کم از media. کم چند Make the منٹ میں background اپنے music اعمال کا Islamic. محاسبہ کریں۔ The language should be 4 Urdu. کسی مسکین Don't add آیتیم any کی مدد subtitle. کریں۔ شعبان میں Use a صدقہ male دینے کا transatlantic ثواب voice for قلبی the سکون narrator. بخشتا ہے۔ Use Syed 5 Badshah as watermark اہل text. بیت اور Don't use بزرگان دین iStock. کی سوانح Use پڑھیں۔ YouTube audio library only. ان کے اخلاقی اسباق اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ 6 رمضان کی تیاری کے طور پر نفلی روزے رکھیں تاکہ رمضان میں روزے آسانی سے گزار سکیں۔ شعبان کا پیغام زندہ رکھیں۔ مان شعبان کے واقعات ہمیں ایمان کی روشنی میں زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتے آؤ۔ ولادت، ظہور اور اولیاء کے ایام ہمیں صرف یاد دلانے کے لیے نہیں بلکہ عمل سالے کے لیے جگاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں نیا عزم دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کریں، دوسروں کے حقوق کی پاسداری کریں اور ہر حال میں عدل و رحمت کا دامن نہ چوڑخر۔ کلمات میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ شعبان کی سیرت کو اپنے دل میں زندہ رکھیں، چاہے اب کون سی مسلک اور روایت سے تعلق رکھتے ہوں۔ شعبان کا اصل ہدف واحد ہے، اللہ کے قریب ہونا، انسانیت کی خدمت اور اپنی ذات کو بہتر بنانا۔ جب ہم شعبان کے واقعات کو صرف تاریخ کی کہانی سمجھنے کے بجائے اپنی زندگی کے لیے رہنما اصول بنائیں گے تو مہینہ واقعی ہمارے ایمان کو تازہ، مضبوط اور روشنی سے بھر دے گا۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔